مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ جس رشتے کو ابلیس نے چیلنج کیا، جس رشتے کو سردار کاہن نے چیلنج کیا، جس رشتے کو لوگ آج تک چیلنج کر رہے ہیں، وہی رشتہ ہے جو خدا نے دنیا کے سامنے رکھا جب اس نے مسیح خداوند کو پکارا اور کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ وہ تعلق تھا خدا کا، جس تعلق کا اظہار کیا مسیح خداوند نے جب اس نے اپنی زبان مبارک کو صلیب پر سے کھولا۔ تو پہلا لفظ جو اس کی زبان سے نکلا وہ تھا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، اور ایک ایسا رشتہ ہے جو صرف مسیح خداوند کا نہیں بلکہ پوری مخلوقات کا اپنے خدا کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ رشتہ، وہ تعلق جو تھا، وہ قائم نہ رہنے کی وجہ سے اب جو حالات ہیں وہ بالکل بدل گئے ہیں۔ مسیح خداوند جب ان کے لیے معافی کی دعا کر رہا تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ لوکا کا انجیلی بیان اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے، اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا۔ مسیح خداوند ان کے لیے دعا کر رہا ہے کیونکہ جو تعلق تھا وہ تعلق ٹوٹ گیا، اور تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے ان کی عقل، سوچ، سمجھ سب کچھ بگڑ گئی ہے۔ ان کا دھیان دنیاوی چیزوں پہ ہے، لباس پہ ہے، کہ کسی طریقے سے اس کا لباس جو ہے اس کے حصے کریں، اس کو بانٹ لیں، اس سے کچھ پیسے کما لیں، یا لباس ہی ہمارے ہاتھ آ جائے۔ وہ سن ہی نہیں پا رہے کہ مسیح خداوند کیا کہہ رہے ہیں۔ مسیح خداوند نے جب اپنی زبان مبارک کو کھولا تو یہاں اس حقیقت کو ہم کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ مسیح خداوند نے آواز بلند یہ سب کچھ کہا، اور بلند آواز میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نقش کی جا سکے کہ مسیح خداوند نے جب مصلوبیت اختیار کی، جب وہ مصلوب ہوا تو اس نے صلیب پر کیا کیا کہا۔ تو یہ پہلا کلمہ ہے جو مسیح خداوند کی زبان مبارک سے نکلا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب خدا اور انسان کا تعلق منقطع ہو گیا تو انسان کی عقل جو ہے وہ صرف دنیاوی چیزوں کی طرف لگی ہے۔ نہ وہ خدا کو دیکھ سکتی ہے، نہ وہ خدا کو سمجھ سکتی ہے، نہ وہ خدا کو جان سکتے ہیں، اور خداوند کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ کر رہے ہیں جو شاید انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ انسان ہیں اور انسان جو ہیں وہ انسانوں کی طرح سوچتے ہیں، تو یہاں پر مسیح خداوند دراصل جس دعا کو کرتے ہیں وہ اس تعلق کو استوار کرنے کے لیے کرتے ہیں جو تعلق آدم نے کھو دیا تھا خدا کے ساتھ باغ عدن میں، کہ اے باپ یہ نہیں جانتے کہ ان کے ذہن جو ہے وہ گناہ کی تاریکی سے تاریک ہے، اور گناہ کی تاریکی کی وجہ سے یہ نہ تجھے دیکھ پا رہے ہیں، نہ تجھے سمجھ پا رہے ہیں، نہ تیرے بیٹے کو سمجھ پا رہے ہیں، نہ اپنی حیثیت کو سمجھ پا رہے ہیں، بلکہ ان کی نظریں جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اور یقین مانیں ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم دنیاوی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا یہ سمجھے کہ ہمارے سامنے جب فوگ آ جاتی ہے یا ہمارے سامنے جب اوس آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے کی چیز چاہے کتنی بھی بڑی ہو، کتنی بھی عظیم ہو، کتنی بھی اعلیٰ ہو، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ کئی مرتبہ جب ہم رات کو ٹریول کرتے ہیں یا ارلی ان دا مارننگ ٹریول کرتے ہیں تو کئی دفعہ فوگ اور سموک کی وجہ سے ہمیں آگے چلنے والی گاڑیاں دکھائی نہیں دیتی، سمجھ ہی نہیں آتا کہ آگے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں جا رہی ہیں، بلکہ ایسے ہی لگتا ہے کہ سامنے بالکل بادل ہی بادل ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو قیدی ہے یا جو مصلوب ہونے والا ہے اس کا جو کچھ لے سکتے ہو وہ لے لو، اور جیسے بھی بانٹ سکتے ہو بانٹ دو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انسانیت کی سب سے اہم ضرورت جو ہے اس کو لے کر مسیح خداوند آج باپ کے سامنے حاضر ہے، اور وہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ سچ مچ انسان کو اپنی حالت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، اس دنیا میں ہم کتنے کامیاب ہیں، اس دنیا میں ہم کہاں پہنچ رہے ہیں، اس دنیا میں کس مقام پر پہنچ رہے ہیں، یہ باتیں بہت ضروری ہیں، لیکن ان سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ 20 سال، 30 سال، 10 سال، 15 سال کی خدمت کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہمیں کیسے خدمت کرنی چاہیے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی زیادہ خدمت کرنے کے باوجود
ابھی تک انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک جو خدا کے ساتھ تعلق ہے وہ صحیح طرح جڑا نہیں ہے۔ جب آپ کا تعلق خدا کے ساتھ درست طور پر جڑ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جس راستے میں میں چل رہا ہوں یہ راستہ سب سے بیسٹ ہے، سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ آپ کو وہ کام دے کر خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن آدم کے گناہ کی وجہ سے میری بھی آنکھیں بند تھیں، آپ کی بھی آنکھیں بند تھیں، اور اگر آج تک ہماری آنکھیں بند ہیں، جس کے سامنے سموگ ہے، فوگ ہے، اور اس دنیا کی چیزوں کی وجہ سے ہم یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ مسیح صلیب پر کیا کہہ رہا ہے۔ اور آج ہمیں ان دنیاوی چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، کپڑوں کی، کاروبار کی، روپے پیسے کی، بیماریاں، تکلیفیں، یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ دیں اور ذرا صلیب کی طرف دیکھیں کہ وہاں کیا کہا جا رہا ہے۔ وہاں آپ کے لیے اور میرے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں جا کر اس دنیا میں غرق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم دینی ہے، اس کے بارے میں بتانا ہے، تاکہ یہ دنیا جان سکے کہ اس دنیا کا نور کون ہے، راستہ کون ہے، راہ، حق اور زندگی کون ہے۔ یہ سب کچھ یہ دنیا تبھی جان پائے گی جب آپ اور میں حقیقت سے واقف ہوں گے، اور جب ہم اس دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر صلیب کی طرف اپنی نگاہ لگائیں گے اور سنیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے آئیں آج اس کے حضور اپنی زندگی دیں، اسے کہیں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے، اور پھر آپ وہ کریں گے جو آپ کی منزل ہے۔ آپ وہ کریں گے جو کرنے کی وجہ سے آپ مسیح یسوع کے نام کو جلال دیں گے، اس کی عظمت کو بڑھائیں گے، اور اس دنیا میں بڑی خدمت کر کے اس کے حضور، اس کے تخت کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آمین۔